کشمیر ڈیجیٹل کے ناظرین کو ذوالفقار علی کا سلام۔ آج ہم آزاد کشمیر میں کرکٹ کے بارے میں بات کریں گے۔ یعنی آزاد کشمیر ایک چھوٹا سا خطہ ہے، خوبصورت خطہ ہے اور یہاں ٹیلنٹ بھی موجود ہے، لیکن اس خطے میں کرکٹ کو کیا چیلنجز ہیں، کیا مشکلات ہیں اور کرکٹ کے فروغ کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، تو اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے مہمان ہیں ناردرن کرکٹ بورڈ کے سابق ممبر تنویر احمد مغل صاحب۔ تنویر احمد مغل صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے وقت دیا۔ میرا پہلا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہاں جو آزاد کشمیر میں جو انفراسٹرکچر ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی ذوالفقار بھائی، تھینک یو ویری مچ۔ جو انفراسٹرکچر ہے آزاد کشمیر میں، ایٹ لیسٹ ہمارے پاس میر پور ایک نیشنل طرز کا اسٹیڈیم ہے، مظفر آباد میں اسٹیڈیم ہے، کوٹلی میں بن چکا ہے، بمبر میں ہے، لیکن تھوڑی سی میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ انفراسٹرکچر تو ہے، ہر سال کچھ نہ کچھ بجٹ بھی آزاد کشمیر سپورٹس بورڈ اس پہ لگاتا ہے، لیکن اس کو اس طرح مینٹین نہیں رکھا گیا ان گراؤنڈس کو، اور اس میں جو گراؤنڈ سٹاف ہے وہ نہیں ہے۔ اس میں سپورٹس بورڈ کے بھی ایشوز ہیں، ان کو جو گراؤنڈ سٹاف ملنا چاہیے تھا وہ مل نہیں رہا، جس کی وجہ سے ہمارے گراؤنڈ اس طرح اس لیول کے نہیں ہے کہ ادھر ماسوائے مظفر آباد اس وقت صرف میر پور میں ہی فرسٹ کلاس کے میچز ہو رہے ہیں، تو مظفر آباد میں بھی ابھی تک فرسٹ کلاس کا کوئی میچز نہیں ہوئے، تو اس لیے چیلنجز تو ہیں، لیکن اس میں آزاد کشمیر سپورٹس بورڈ کا جو کردار ہے یہ بڑا اہمیت کا عمل ہوگا، اور اس میں دیکھنا یہ ہے کہ آزاد کشمیر سپورٹس بورڈ کیا کردار ادا کر رہا ہے اور کس طرح اس کو ان گراؤنڈز کو وہ مینٹین رکھ پائے گا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو چیلنجز ہیں اس کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ سر بالکل اس میں کوئی مشکل نہیں، ابھی پاکستان کرکٹ بورڈ نے کوئی 15 کے قریب پورے آزاد کشمیر میں گراؤنڈ سٹاف دی ہے، تو اس کے لیے جو ضروری ہے وہ آزاد کشمیر گورنمنٹ جو آزاد کشمیر سپورٹس بورڈ ہے، اس کو جو گراؤنڈ سٹاف ہے، ہر گراؤنڈ میں 10 لوگ گراؤنڈ سٹاف ہو، ایک کیوریٹر ہو، تو یہ گراؤنڈ مینٹین ہو سکتے ہیں، اس میں اتنے ایکسپینس کی بھی ضرورت نہیں ہے، ادھر سے اس کی فیس رکھ کے اس کو ان گراؤنڈ کو مینٹین کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے وہ ایک گراؤنڈ سٹاف، جو بدقسمتی سے پورے آزاد کشمیر میں وہ ہاکی کا گراؤنڈ ہو، فٹ بال کا ہو، کرکٹ کا ہو، وہ بالکل کوئی گراؤنڈ سٹاف نہیں ہے۔ تو یہاں کوئی اکیڈمی ہے، کوئی ٹریننگ سینٹر ہے جو نوجوان ہیں ان کو ٹریننگ دی جا سکے، یا ان کی کوئی اکیڈمی ہو جہاں وہ ٹریننگ لے سکیں؟ کوئی اس طرح کا کوئی انتظام ہے آزاد کشمیر میں؟ سر یہ آپ کا بڑا زبردست سوال ہے۔ اس میں جو آزاد کشمیر میں اس آج تک آزاد کشمیر گورنمنٹ نے کوئی اکیڈمی بنانے کا کوئی اس طرح کردار ادا تو نہیں کیا تھا، لیکن مسلم اینڈس کرکٹ اکیڈمی ہے میر پور میں، وہ کچھ نہ کچھ کردار ادا کر رہی ہے، لیکن ان کے پاس بھی اس طرح کی جگہ نہیں ہے، اور اسی طرح اب بھی جو آزاد کشمیر سپورٹس بورڈ نے مظفر آباد، باغ اور کوٹلی میں 3 جگہ پہ NOC جاری کیے ہیں، پرائیویٹ لوگوں کو انہوں نے دیے کچھ رینٹ پہ، تو وہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کرکٹ اکیڈمیز، باغ والی کرکٹ اکیڈمیز ایک شکیل الوی صاحب ہے جن کا تعلق باغ سے ہے، وہ بہت اچھی کرکٹ اکیڈمی بنا رہے ہیں، اس کا کام شروع ہے۔ مظفر آباد میں بھی کرکٹ ہاکی گراؤنڈ کے ساتھ کرکٹ اکیڈمی ہے، کوٹلی میں بھی ہمارے کرکٹ سے ہی ریلیٹڈ مصدق شاہ صاحب ہے، وہ اکیڈمی بنا رہے ہیں، تو اب رجحان اس طرف بڑا، لیکن بدقسمتی سے گورنمنٹ اس طرف توجہ نہیں دے رہی۔ گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے، اکیڈمیز خود بنا کے دینی چاہیے تاکہ بچے آئیں، ایک مثبت سرگرمیوں کی طرف وہ آئیں اور اس میں کھیلیں اور جا کے کشمیر اور پاکستان کا نام روشن کریں۔ تو یہ جو اکیڈمیز ابھی جو موجود ہیں اور یا بن رہی ہیں، تو یہاں ٹرینرز بھی ہیں موجود؟ یہ پرائیویٹ لوگ اپنی مدد، آپ جو ایکس کرکٹر ہیں ان کی خدمات لے کے کچھ نہ کچھ کوچز ہائر کر کے، لیکن اس لیول کی نہ ہونے کے برابر ہیں جو آپ کو جو لیول چاہیے، لیکن اس لیول کی جس طرح آپ اسلام آباد جائیں، لاہور جائیں، پنڈی میں جائیں، جو اکیڈمیز ہیں وہ آزاد کشمیر میں کسی جگہ بھی کوئی اکیڈمی اس طرح کی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے جو ایکس کرکٹر ہیں جنہوں نے کوچنگ کورس کیا ہوا ہے، اس کو کچھ اس طرح گورنمنٹ سپورٹ ہی نہیں کر رہی۔ اگر ان کو سپورٹ کریں، جگہ تو بے شمار ہے آزاد کشمیر سپورٹس ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے، گورنمنٹ آف ایجوکیشن کے پاس ہے، اس طرح ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس، پورے کشمیر میں بہت ساری جگہ ہیں، لیکن یہ ان جگہوں پہ اگر ان کو پرمیشن دیں، چھوٹی چھوٹی اکیڈمیز بنا کے دیں
जब तक ये अकेडमीज़ नहीं बनेंगी, इस अब तक हमारे जो कश्मीर का टैलेंट है, ये ज़ाया ही होता रहेगा। अब मैं आपको बताऊँ कि फ़िज़िकली हमारे लोग बड़े स्ट्रॉन्ग लोग हैं। आप पाकिस्तान टीम को देख लें कि पाकिस्तानी टीम में इस वक़्त 60% 70% जो केपी से लोग हैं, वो खेल रहे हैं, क्योंकि वो फ़िज़िकली स्ट्रॉन्ग हैं। उनके पास पेशावर में, स्वात में, इस मर्दान में, एबटाबाद, मानसेरा क्रिकेट अकेडमीज़ हैं। उनको उस जगह से पॉलिश किया जाता है, वो फिर प्रॉपर अंडर 19 फर्स्ट क्लास खेल के पाकिस्तानी टीम में जाते हैं। लेकिन आज़ाद कश्मीर में इस तरह की कोई चीज़ भी नहीं है। जो एसोसिएशन होती है, कुछ वो अपना किरदार अदा करती है, लेकिन वो न होने के बराबर है। अच्छा, क्या आज़ाद कश्मीर में जदीद क्रिकेट ट्रेनिंग टेक्निक और या ये जो डिजिटल ट्रेनिंग कोई इम्कानात हैं, को मुतारफ़ कराया जा सकता है, वो फ़ायदेमंद हो सकता है क्रिकेट के लिए? सर बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? आज़ाद कश्मीर में इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। सिर्फ़ ये है कि गवर्नमेंट को खेलों से इंटरेस्ट हो। तो हम तो वैसे एक बात तो कह देते हैं कि जहाँ ग्राउंड आबाद होते हैं, हॉस्पिटल वीरान होते हैं। इधर तो ग्राउंड ही वीरान है, तो हॉस्पिटल आबाद है। आपको नज़र आ रहा है, आप माशाल्लाह बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सारी चीज़ें आप बड़े अरसा से मैं आपको देख रहा हूँ। आपके तो सारा कश्मीर में आपके नॉलेज में कि हमारी किस तरह हमारी जो स्पोर्ट्स है, इसको गवर्नमेंट किस तरह तवज्जो दे रही है, 0%। इधर तो कोई अगर सेक्रेटरी स्पोर्ट्स या डीजी स्पोर्ट्स भी लगता है, वो सज़ा के तौर पे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में लगता है, उसका इंटरेस्ट नहीं होता है कि स्पोर्ट्स को इधर ऐसे लोगों को लगाया जाए जो खुद भी स्पोर्ट्समैन रहे हों। मैं आज फिर भी ज़िक्र करूँगा कि इधर उस तरह का पागल बंदा होना चाहिए, सलीम बट, जो वज़ीर स्पोर्ट्स रहे, उन्होंने आके इस ग्राउंड को बनाया। उन्होंने आज़ाद कश्मीर में जो क्रिकेट के लिए, स्पोर्ट्स के लिए जो किरदार अदा किया, वो आप सबके सामने है, बताने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज भी सलीम बट साहब को हम सुनहरी रूप में याद करते हैं। उनका हर जगह ग्राउंड, जब किसी ग्राउंड का ज़िक्र होता है, तो उनके साथ-साथ उनका ज़िक्र होता है। उस बंदे ने काम किया है, और भी कोई गवर्नमेंट में काम करेगा तो हम भी उसके अच्छे अल्फाज में उसकी तारीफ़ भी करेंगे और हमेशा इंशाअल्लाह उसे याद रखेंगे। अच्छा, ये तो वाक़ई ही मतलब हम देखते हैं कि हुकूमतों का बहुत ही कम दिलचस्पी लेते हैं स्पोर्ट्स में। क्या वजह है कि उनकी दिलचस्पी नहीं है स्पोर्ट्स की तरफ, या उसकी तरफ इन्वेस्ट नहीं करते हैं, बजट ज़्यादा नहीं होता, नौजवानों को इसकी तरफ राग़िब नहीं करते हैं, उनको इंसेंटिव्स उनके लिए नहीं होते हैं, तो हुकूमत का ये रवैया है क्यों? ज़ुल्फ़िकार भाई, गवर्नमेंट की जो अब कंस्ट्रक्शन हो रही है ना, जितने भी ग्राउंड्स बन रहे हैं, हमें स्टेडियम्स की ज़रूरत नहीं है, हमें बिल्डिंग्स की ज़रूरत नहीं है, हमें जस्ट एक ग्राउंड, उसकी फेंस और हमारा ड्रेसिंग रूम होना चाहिए। तो ये इतना बड़ा बजट नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के जो भी प्रोजेक्ट लगते हैं, आप कोटली स्टेडियम का देख लें, पिछले 15 साल उसका काम लगा रहा है, अभी जाके वो कंप्लीट हुआ है। तो ये जाते हैं बिल्डिंग की तरफ। मुझे इसका आइडिया नहीं है, मुझे तो यही लगता है कि लोग इससे पैसा बनाते हैं बिल्डिंग्स में, तभी वो इसकी तरफ जाए। हमें ग्राउंड्स, बच्चों को ग्राउंड्स होने चाहिए, उसकी फेंस होनी चाहिए, ड्रेसिंग रूम होना चाहिए, इस तरह की सहूलियात उनको देनी चाहिए ताकि वो प्लेयर बने। हमें बिल्डिंग से क्या लगा? बिल्डिंग सिर्फ मुजफ्फराबाद और मीरपुर 2 ऐसे स्टेडियम हैं जो हमारे नेशनल लेवल के स्टेडियम हैं, जिधर केपीएल मुजफ्फराबाद में हुआ है, तो इनकी बिल्डिंग में भी तवज्जो दें। लेकिन 1-2 बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में आप ग्राउंड की जगह देखें, छोटे-छोटे ग्राउंड बनाएं, उसकी फेंस लगाएं, पिचेस बनाएं, और पिचेस का मेयार बहुत अच्छा हो, आपका ग्राउंड स्टाफ हो। इन चीज़ों की तरफ गवर्नमेंट नहीं आ रही, जिसकी वजह से हमारी जो स्पोर्ट्स है उसका ये हाल है। तो क्या आपने हुकूमत को कभी तजवीज़ दी कि क्या किया जाना चाहिए क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए इस रीजन में, और टैलेंट को जो है दुनिया के सामने लाने के लिए? सर हमने बेशुमार दफ़ा दी। आज़ाद कश्मीर स्पोर्ट्स बोर्ड का एक बोर्ड होता है, उसमें इन्होंने हॉकी का भी मेंबर रखा हुआ है, फुटबॉल का भी रखा हुआ है, क्रिकेट का इन्होंने नहीं रखा हुआ। क्रिकेट ग्राउंड तो ये बना रहे हैं, लेकिन उसमें बोर्ड, उनका जो बोर्ड है उसका मेंबर क्रिकेट। जब इनसे ये क्वेश्चन होता है कि जी आप क्रिकेट का मेंबर क्यों, ये कहते हैं जी जो क्रिकेट है ये हमारे अंडर नहीं आती। तो मैं इनको जवाब देता हूँ कि क्रिकेट आपके अंडर आती है, जो भी स्पोर्ट्स है एग्जैक्टली वो आपके अंडर आती है।
آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے آزاد کشمیر کی سپورٹس کو دیکھ رہا ہے، آپ پھر اگر انڈر نہیں آتی تو آپ اسٹیڈیم کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ گراؤنڈز پہ کیوں انویسٹ کر رہے ہیں؟ اگر آپ انویسٹ کر رہے ہیں تو آپ اس بورڈ میں ایک کرکٹ کا نمائندہ رکھیں جو آزاد کشمیر ریجن کا پریزیڈنٹ ہو، وہ اس کا ممبر ہو، وہ ان کو تجاویز دے، وہ اپنی مشکلات ان کو بتائے تاکہ ان کو مشکلات کا ازالہ ہو، اس میں پراپر گراؤنڈ میں جو کمی پیشی ہے وہ پوری کر کے تاکہ پراپر بچوں کو سہولیات دی جائیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی سی بی کو اور آزاد کشمیر کی حکومت کو اس کرکٹ کے فروغ کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیا اقدامات اٹھانے چاہیے اور پریارٹی کیا ہونی چاہیے ان کی؟ دیکھیں ذوالفقار بھائی، جو پاکستان کرکٹ بورڈ ہے وہ تو اپنا کردار ادا کر رہا ہے، وہ آپ کے انڈر 15، انڈر 17، انڈر 19 سینئرز بچوں کو پراپر ایونٹس دے رہے ہیں، پراپر ٹریننگز دے رہے ہیں، پراپر ان کا کوچنگ سٹاف آتا ہے، وہ آ کے ٹرین کرتا ہے بچوں کو۔ پاکستان کرکٹ بورڈ تو اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ اب اصل چیز یہ کہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کو کردار ادا کرنا چاہیے کہ ان کو پاکستان کرکٹ بورڈ آتا ہے 10 دن کا، 15 دن کا، 1 مہینے کا کیمپ لگا کے چلے جاتے ہیں، باقی 11 مہینے آپ کے بچے اسی طرح بے یار و مددگار پڑے رہتے ہیں۔ تو آپ کا جو اچھا ٹیلنٹ ہے اس کے لیے کوئی اس طرح کا گورنمنٹ میکانزم بنائے، اس طرح کی کوئی اکیڈمی بنائے جدھر ان بچوں کو ٹرین کیا جائے۔ آپ دیکھیں جس طرح کے پی میں بچے کھیل رہے ہیں، اکثریت بچوں کی فرسٹ کلاس پاکستان ٹیم میں کھیل رہی ہے۔ تھوڑی سی محنت اگر گورنمنٹ کی طرف سے کی جائے، یہ گراؤنڈز آباد ہو جائیں، اکیڈمیز بنائی جائیں، تو یقین کریں ہمارے بچے بھی جس طرح زمان خان ہے، حسن رضا ہے، آفاق رحیم ہے، ہمارا سفیان مکیم ہے، تو اس طرح بے شمار ہمارے بچوں میں ٹیلنٹ ہے، وہ جا سکتے ہیں، لیکن گورنمنٹ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ ہم ہر فورم پہ پرائم منسٹر صاحب سے بھی جب کبھی یہ جو پرائم منسٹر اب آئے ہیں ان کے ساتھ تو کبھی بات نہیں ہوئی، لیکن اس سے پہلے تنویر الیاس صاحب تھے، نیازی صاحب تھے، سب کو ہم نے چیزیں بتائی ہیں کہ خدا را یہ جو گراؤنڈز ہیں اس میں سٹاف دیں۔ اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جو ہمارا جب سٹاف کی کوئی ویکنسی آتی ہے نا کسی بھی گراؤنڈ کی، تو ادھر یا تو کسی سیکٹری صاحب کا جو گھر میں کام کر رہا ہو وہ بندہ لگ جاتا ہے، یا کسی ڈی جی صاحب کے جو گھر میں کام کر رہا ہو وہ بندہ لگ جاتا ہے۔ جو گراؤنڈ کو دیکھنے والے بچے ہیں نا، میں مظفر آباد اسٹیڈیم کی آپ کو مثال دے رہا ہوں، 15 سال سے جو بچے ادھر کام کر رہے ہیں، آج تک وہ عارضی طور پہ گراؤنڈ کی جو فیسیں ہوتی ہیں یا سپورٹس بورڈ کا جو فنڈ ہوتا ہے اس سے وہ چل رہے ہیں، ان کا ابھی تک پراپر آرڈر نہیں ہوا۔ تو یہ بدقسمتی ہے، یہ ہماری جو بیسک اکائی ہے نا گراؤنڈ سٹاف وہ نہیں ہے۔ تھینک یو ویری مچ تنویر احمد مغل صاحب۔ ناظرین، آپ نے تنویر احمد مغل صاحب کی گفتگو سنی کرکٹ کے بارے میں کہ آزاد کشمیر کو کرکٹ کو جو چیلنجز درپیش ہیں اس بارے میں، کرکٹ کو کیسے فروغ دیا جا سکتا ہے، یہاں کیا سہولیات ہونی چاہیے، اور آزاد کشمیر کی حکومت کو جو ہے اس کی طرف دلچسپی لینی چاہیے اور یہاں گیمز کو فروغ دینے کے لیے حکومت آزاد کشمیر کو جو ہے ترجیح دینی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ذوالفقار علی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔